दूंगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तें जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हैं, बावजूद इसके कि मखसूस सीटें हासिल करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें नहीं दी बल्कि उनकी दरख्वास्त ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। और जो जमात सुप्रीम कोर्ट में गई भी नहीं थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उसको ये सीटें अलॉट कर दी गई थी। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अमल दरामद शुरू कर दिया है और उसका आज नुक्ता आगाज़ या इनिशियल स्टेप लिया है इलेक्शन कमीशन ने। और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 39 उम्मीदवार थे उनकी फहरिस्त अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। क्या इलेक्शन कमीशन वाकई संजीदा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करने के लिए, या ये कोई आई वॉश है या टाइम गेनिंग कोई एक टैक्टिक है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? क्योंकि ईसीपी की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करेंगे। ईसीपी ने अपने रिजर्वेशंस का भी इजहार किया था और कहा था कि जो जमात सुप्रीम कोर्ट में गई ही नहीं दरख्वास्त लेके, और जिस जमात ने अपने सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए, अपने डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाए, उसके कैंडिडेट्स ने और आज़ाद खड़े हुए, उनको सीटें अलॉट कैसे की जा सकती है। और ईसीपी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर इलेक्शन कमीशन को कुछ मज़ीद वजाहत दरकार है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। ईसीपी ने तो रुजू नहीं किया, लेकिन अभी पेंडिंग है नजर सानी की दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून की भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी। तो जबकि जो मुतासरा फरीक हैं, जो इस केस में फरीक हैं, उनकी अभी नजर सानी की अपील पेंडिंग है सुना जाना। तो क्या इस दौरान प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अलॉट होने का ये मखसूस सीटें? और अगर ऐसा हो जाता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रिव्यू नहीं लगती, तो दीगर जो मुतासरा फरीक हैं और वो जो कि जिनको मखसूस सीटें अलॉट हो चुकी हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो उनका जो पॉलिटिकल राइट है, उनका जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री राइट है, क्या वो अफेक्ट नहीं होगा? उनके जो हुकूक हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है। इस पर आज कुछ बात करेंगे। दूसरा, बानी PTI इमरान खान वो घबरा गए हैं और घबरा के चले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। और उनकी घबराहट की वजह यह है कि उनको लगता है, एजम्पशन है उनकी, कि शायद 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। तो इसको प्रिएम्प्ट करते हुए, इसको प्रिज्यूम करते हुए इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि मेरी हवालगी या मुमकिन हवालगी मिलिट्री कोर्ट में रोकी जाए। क्या वाकई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाना है या किया जा सकता है? किन मुकदमात में किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को? ये बड़े अहम सवालात हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वही रीत, वही रस्म व रवाज बाकी है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने एक दरख्वास्त दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चले गए हैं जजेस कमेटी में, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत है। और वहाँ पे इमरान खान कहते हैं कि जी ना तो मेरा मुकदमा, ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई मुकदमा, ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ से एसोसिएटेड किसी भी रुकन का कोई मुकदमा, यहाँ तक कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी कोई मुकदमा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ना सुने, क्योंकि वो बायस्ड है। ना सिर्फ चीफ जस्टिस और पाकिस्तान पे बायस्ड होने का इल्ज़ाम है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी बायस्ड होने का इल्ज़ाम है, और एक और चीफ पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बायस्ड होने का इल्ज़ाम है। तो मुल्क के 3 चीफ्स के ख़िलाफ़ इमरान खान इस वक्त मुख्तलिफ महाज पे एक चौमुखी जंग लड़ रहे हैं। क्या इस तरह की जारहाना सियासत का इमरान खान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फिर दीगर मामलात भी हैं, PTI पर पाबंदी के हवाले से, आर्टिकल 6 के हवाले से, कुछ हुकूमती मामलात पर भी हम सवाल करेंगे और तनक़ीदी सवालात करेंगे, ख़ासतौर पर हुकूमत की गवर्नेंस, बिजली के बिलों का जो हाल है, और अभी पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की, वो मार्केट के हवाले करने वाले हैं, जिस पे डीलर्स पेट्रोलियम के वो बिफर गए हैं। तो हुकूमत भी चौमुखी लड़ाई लड़ रही है, उसमें कामयाब होगी कि नहीं, और PTI भी मुख्तलिफ महाज़ों पे महाज आराई कर रही है। इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे।
मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सईद काजी साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने वाकई मखसूस सीटों पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर दिया है, या ये एक टाइम गेनिंग टैक्टिक है, इसमें थोड़ा ताख़ीर हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन कमीशन चलेगा और इन द मीन टाइम रिव्यू पिटीशंस लग सकती हैं वगैरह वगैरह? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने जुज़वी तौर पर तो इस पर अमल दरामद किया है, मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद नहीं किया। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इंतज़ार करेगा कि एक तो जो उनकी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उन्होंने पब्लिकली ज़ाहिर की हैं जी, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के रोल पर भी, और इलेक्शन कमीशन का जो एक आईनी इदारा है उसका जो अख्तियार है जी, उसके हवाले से, इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से जो फैसला जिस पर तनकीद हो रही है लीगल कम्युनिटी से, 3 दिन वाला मामला 15 दिन तक देना, जी, वो भी बैक डेट से, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इंतज़ार करेगा कि जो 2 नज़रसानी दरख्वास्तें सबमिट हुई हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और कुछ और अराकीन की तरफ से, तो वो किसी एक तरफ पहुंचे। वैसे भी अभी कोई तफसीली फैसला नहीं आया, तो मेरे ख्याल में जुज़वी तौर पर अमल दरामद है। इसको एक आई वॉश कहा जा सकता है, इत्मीनान दिलाने के लिए, मुतमईन करने के लिए, या एक टाइम गेनिंग टैक्टिक करार दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन का, राइट सोलंकी साहब? नहीं जी, मेरे ख्याल में ये सख्त अल्फाज हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब तक नजरसानी अपीलों का फैसला नहीं होता, ठीक, और तफसीली फैसला नहीं आता, तो उन्होंने जुज़वी अमल किया है। ठीक, बाकी जो नियत हैं उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। सईद काजी साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन वाकई संजीदा हो गया है मखसूस सीटें देने के हवाले से? और अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इल्ज़ाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा है, सो मच सो के आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा है, जो कि बड़ा संगीन, बड़ा संजीदा मुतालबा है और इल्ज़ाम भी है, तो फिर वो तो सब एक साइड खाते में चले जाएंगे ना? फिर तो इलेक्शन कमीशन दुरुस्त साबित हो जाएगा कि वो नॉन बायस्ड है और गैर जानिबदार है। सईद काजी साहब, नहीं, वो जो शुरू में आपने कहा है कि क्या वो संजीदा है, मेरी दुआ है कि वो संजीदा हो जाए। उसकी वजह है कि जो बड़ी संजीदा किस्म के हालात हैं। दूसरी बात ये है कि जो आप फरमा रही हैं कि वो आई वॉश तो फिर तौहीन अदालत होगा। खैर, ये कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, तौहीन अदालत तो छोटी सी चीज़ है, हम हमलावर भी होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। मगर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया है, आप उस फैसले के हुस्न क़ुबा पे हर बात कर सकते हैं। जिस तरह अभी अमेरिका में फैसला हुआ कि जी इलेक्शन लड़ सकता है ट्रंप, और कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की, इस फैसले के ऊपर तनकीद की, मगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल किया। और इस वक्त जो ट्रंप हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। मगर हम तो माशाल्लाह हमारी बहुत शानदार रवायात हैं, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि अगर कोई हमारे कारोबारी नीम सियासी मफादात की निगहदाश्त नहीं करता तो वो जजबाज अमीर ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। सूरत हाल ये है कि अगर ये वो आई वॉश करेगा तो उसको वो कानूनी तौर पर तो फिर इस पे तौहीन अदालत लगेगी। आप कोई लगा सकता है या नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो माबोक्रेसी है। भाई माब लेके आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, और वहां जाके ये हुआ ना, ये यहाँ पे हुआ कि आपने पिछले चीफ जस्टिस साहब का नाम लेकर नारे लगाए, और जो है उसके बाद जो हुआ तो दैट इज रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। मगर मसला ये है, मैं ये कहता हूँ गरीदा फारूकी साहिबा कि मैं ये कहता हूं कि यार ये इमरान खान से बड़ी अल्लाह की रहमत क्या होगी इस हुकूमत पर? जरा गौर कीजिएगा मेरी इस बात का। सुबह इमरान, शाम इमरान, दिन को इमरान, और इसके नीचे बारीक वारदात, सैकड़ों अरब, हजारों अरब की वारदात, IPPs, कैपेसिटी चार्जेस, ये सारे पीछे हैं। आज के दिन में $2 पे 62 पैसे फिर यूनिट बढ़ा है जी। आज जो सैलरीड क्लास का टैक्स है वो दुगना हो गया है रिटेलर से और एक्सपोर्टर से। उधर बारीक वारदात जारी है, इधर हम जो है इमरान, और फिर आप कह रहे हैं चौमुखी लड़ाई। कोई चौमुखी लड़ाई नहीं है, एक जंग है, और वो जंग इस मुल्क का इशराफिया और हुक्मरान तबका के खिलाफ लड़ रहा है, उसके चीथड़े निकाल रहा है, उसकी जो बची खुची मैं देख रहा हूं। मैं आपको दर्द दिल से बताता हूं, लोग अपने मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, लोग अपने जेवरात बेच रहे हैं,
गुजरांवाला में भाई ने भाई का गला काट दिया जी। और हम लगे हुए हैं जी खान साहब भाई और क्या चाहिए आपको? मेरे पास बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सईद साहब, बिल्कुल दुरुस्त, 100% दुरुस्त ये बातें कह रहे हैं। इस पे आगे चल के हम जरा डिबेट भी करते हैं। मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं जब से ये जुलाई के बिजली के बिल आना शुरू हो गए हैं, बहुत सी खवातीन खास तौर पे जो कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों के जहेज बेचने पे मजबूर हो गए हैं कि 1 महीने का बिजली का बिल हम कम से कम भर सकें। लेकिन हुकूमत की गवर्नेंस की ये जो नाअहली है, सईद साहब इस पर तसल्ली के साथ पोस्टमार्टम करेंगे तो प्लीज़ होल्ड योर वर्ड्स है। लेकिन मैं मुनीफ फारूक साहब को ज़रा यहाँ डिस्कशन में इन कर लूँ। ये जो मखसूस सीटों वाला मामला है, पहले इसकी डिस्कशन को निपटा लें। मुनीफ फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल शुरू कर दिया है? और अगर ये अमल शुरू हो गया है तो रिव्यू पिटीशंस का फिर क्या होगा? और फिर उन जिन्होंने हलफ उठा लिया है मखसूस सीटों पे, उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके डेमोक्रेटिक, उनके पार्लियामेंट्री राइट्स, उन सब चीज़ों का क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए फरीदा साहब, बस दो इश्यूज हैं इसके अंदर, अगर आप इसको केयरफुली एनालाइज हम इसे करें। मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले ये खबर दी कि इलेक्शन कमीशन या पाकिस्तान में रियासत का ये फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी की, आपने यकीनी तौर पर देखी होगी, उससे आपको इंटेंट तो इलेक्शन कमीशन का जाहिर हो गया कि इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं करेगा द वे सुप्रीम कोर्ट वांट्स इट। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज 39 मेंबरान के हवाले से जो फहरिस्त जारी की है, ये एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर है। लेकिन मैं हमेशा यही पॉइंट आउट करता रहा कि इलेक्शन कमीशन यही करेगा कि वो कहेंगे कि ठीक है जी 39 जो हैं ये इनके साथ हलफनामे लगे हुए थे या जो कुछ भी था तो ये हमने कर दिया है। तो 41 तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन रिजेक्ट हो गई है। तहरीके इंसाफ सिरे से पिटिशनर थी नहीं, तो जो मौकफ है इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर वो वही है जो हुकूमत पाकिस्तान या मुक्तदरा का है। साथ ही साथ आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी नजर से भी गुजरा होगा, जो जराये से खबरें आई वो ये कि इलेक्शन कमीशन में तो ये कहा जा रहा है कि कौन सी तहरीके इंसाफ का तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने वैलिडेट ही नहीं किया। अब जब वैलिडेट नहीं किया तो उसमें पार्टी पोजीशंस कहां से आ गई, ये भी आपको इस बात का अंदाजा होगा। अब ये बात बड़ी क्लियर है, एज क्लियर एज ब्रॉड डे लाइट, कि इलेक्शन कमीशन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मुझे अमल दरामद करता हुआ नजर नहीं आ रहा, which obviously tantamounts to contempt of court. But the fact remains that election commission itself is a constitutional body. Election commission does not comprise of a simple or a single person. Obviously it comprises of 5 people and the chief election commissioner is one amongst equals. So now the question remains कि ये सारा मामला आगे कैसे बढ़ेगा। जो रिव्यू पिटिशंस की आपने बात की, देखिए एक मैं आपको पहले भी बता दूं, रिव्यू पिटिशंस का स्कोप बहुत ही लिमिटेड होता है। उनके एक्सेप्ट होने का या उसके नतीजे में फैसले में तब्दीली के चांस 0.1% होते हैं। अब जो लोग जिनको बांटी गई ये मखसूस नशिस्तें, जिन लोगों ने हल्फ भी ले लिया, सब कुछ हो गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब लेकिन उनका राइट तो है ना मुनीफ फारूक साहब, उनका राइट तो है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करें। सो वो मुतासिरा डायरेक्ट फरीक है ना इसमें। देखिए वो मैं वही कह रहा हूँ, वो अपील नॉट ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ अपील, वो एक रिव्यू है कि आप रिव्यू करें बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये कोई वो 184(3) वाला तो उस हिसाब से तो था नहीं, ये तो अपील के ऊपर फैसला हुआ है ना, जो कि बाकायदा तौर पर आया इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट एंड देन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो वो अपील के अंदर उन्होंने इस चीज का फैसला किया है। अब जो और इस फैसले को फाइनलिटी हासिल है, रिव्यू इज द ओनली ऑप्शन। मैंने आज कर दिया कि रिव्यू का स्कोप लिमिटेड है, बट दे कैन ऑलवेज गो फॉर अ रिव्यू, बट अदालत रिव्यू के नाम पर स्टे नहीं कर सकती अपना फैसले की इंप्लीमेंटेशन, जो कि अदालत ने नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि ईसीपी, हाँ, लेकिन आपको लग रहा है जो आपकी बात का जिस्ट है वो यह है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करेगा। और इस वक्त तक जो भी किया है, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि आई वॉश एक टाइम गेनिंग टैक्टिक लगता है। नाउ कमिंग टू दैट डिबेट बैक अगेन, जो सईद काजी साहब ने छेड़ी है और जो मुझे प्रोग्राम में रेज भी करनी थी, हुकूमत की गवर्नेंस की नाअहली। सोलंकी साहब, आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप पीबीसी को हेड भी करते रहे हैं, रेडियो फीस के बाद अब टीवी फीस के बाद अब रेडियो फीस बिलों में आ जाएगी, तो जो इदारे हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से नहीं चल पा रहे, उनकी फीसें भी बिजली के बिलों में, दीगर बिलों में डाल के आवाम से पैसे ईंठे जाएं। ये किस किस्म की गवर्नेंस चल रही है? पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, बिजली के बिलों की सूरत हाल आपके सामने है, गैस के बिल गर्मियों में इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो सर्दियों में क्या होगा? मईशत चल नहीं रही, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही, IPPs का मसला अलग है। सोलंकी साहब,
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ برطانوی دور سے ایک ریڈیو لائسنس فیس ہوتی تھی اور وہ جاری رہی جو کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ختم ہو گئی. پھر پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ صرف پی ٹی وی کے لیے ایک لائسنس فیس رکھ لی. تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر ایک منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ریڈیو فیس کے لیے رکھیں بشرطے کہ آپ اس کے اندر اصلاحات کریں. اس وقت جو اخراجات ہیں ریڈیو پاکستان کے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ پینشن اور تنخواہوں کا ہے کیونکہ یہ سب سے پرانا ادارہ ہے تو اس وجہ سے ان کے اخراجات اس وجہ سے زیادہ ہیں. لیکن دنیا بھر میں جو پبلک براڈ کاسٹرز ہیں ان کو اسٹیٹ فنڈ کرتی ہے. یہاں تک کہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں پر کوئی اسٹیٹ ریڈیو نہیں ہے وہاں پر ایک ادارہ ہے کارپوریشن فار پبلک براڈ کاسٹنگ جو این پی آر اور دوسرے جو پبلک ٹیلی ویژن ہیں ان کو فنڈ کرتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی فیس ہوتی بھی ہے اس طرح کے اداروں کی تو وہ مشروط ہونی چاہیے ان اداروں کے اندر اصلاحات کی اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اسٹرکٹلی گورنمنٹ کی بجائے پارلیمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کے بعد ریڈیو فیس جائز ہے. بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آتے ہیں ڈیبیٹ کے ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے کنیکٹ کرتا ہے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سعید قاضی صاحب، آپ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں یا تو عوام کا تو یہ مطالبہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان سنتا ہی کوئی نہیں ہے آج کے دور میں اور ریڈیو پاکستان کی جو حالت ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو خسارے میں چل رہے ہیں ادارے جو کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہیں، سعید قاضی صاحب عوام ان کا بوجھ کیوں برداشت کرے؟ فار ایگزامپل آئی پی پیز. بڑی آپ نے رائٹ کارڈ سٹرائک کیا ہے غریدہ. میں یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ کوٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، بڑا جید نام ان کے زیر سایہ یہ بنی ہے جی. 17 بلین ڈالر سے ہم اس ملک کی اشرافیہ کو پالتے ہیں سالانہ. 17 ارب ڈالر 17 بلین ڈالر یو این ڈی پی کی رپورٹ کو کوٹ کر رہا ہوں. 130 بلین ڈالر انہوں نے قرضہ لیا، خود کھا گئے، 1 ٹکا نیچے نہیں لگایا. ایک آڈٹ ہوا 18 ملکوں کا جس میں پاکستان نہیں تھا مگر ایک جنرلی اس سے آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ 1 پیسہ نہیں خرچ کیا. صحت پہ کٹ لگ رہی ہے، ایجوکیشن پہ کٹ لگ رہی ہے، کوئی ویلفیئر نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ سارے پیسے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ میں اپنے رشتہ دار فرنٹ مینوں کے ذریعے کھا گئے. 130 بلین کا جرمانہ وہ دے رہے ہیں. 1994 کے معاہدوں کی کک بیک مبینہ طور پر جو سارے معیشت دان اس کی قسط ہم ہر بل میں دے رہے ہیں. انڈیا میں 400 یونٹ تک 4 روپے 90 پیسے کا یونٹ ہے. یہاں پہ کتنے کا یہ دیکھیں، یہ کیا ہم چاند پہ رہتے ہیں؟ یعنی آپ نے اس ریاست کو چلانے کے تمام اخراجات ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے عوام کے کندھوں پہ ڈال دیے. بالکل. اور آپ کے لاشیں ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ جو ہے آپ نے کبھی 5 کیمپ ہاؤس بنا رکھے ہیں آپ نے. لیکن سعید صاحب یہاں پہ ایک سپلیمنٹری سوال عوام بھی تو نہیں نکلتے نا ان چیزوں کے خلاف سڑکوں پہ. جتنا ٹیکس لادا جائے اتنا ٹیکس برداشت کر لیتے ہیں، کوئی اس پہ احتجاج کرنے نہیں نکلتا. ابھی سیلریڈ طبقہ رو رہا ہے، مر پیٹ رہا ہے، لیکن نکلتا کوئی نہیں احتجاج کرنے. ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. پیٹرول کی پرائسز جتنی بار بڑھتی ہے روتے پیٹتے ہیں لیکن پھر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اسی پرائس پہ. تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ یہ آپ نے بڑا نظریاتی سوال کیا ہے. کیوں نہیں لوگ اٹھتے؟ اس ملک کے ورکنگ کلاس کے لوگ آخری دفعہ اٹھے تھے 1968 5 نومبر کو ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے. روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. یہ تو سارے روٹی کپڑا چھیننے والے ہیں. پی ٹی آئی جو اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے اس کے منشور میں اور مسلم لیگ نون کے منشور میں کیا فرق ہے؟ وہی واردات، وہی پرائیویٹائزیشن، وہی 2 نمبر فرنٹ مینوں کے ذریعے. آج پتہ چلا نا کہ یہ جو رزاق داؤد صاحب کے آئی پی پی کو کتنے پیسے کس نے دیے تھے. آج ان کی بھی ایک ٹویٹ آئی ہوئی ہے سلمان شہباز صاحب کی. میں اس پہ بولوں گا نہیں، سوشل میڈیا پہ جو بتاتے کرتے پھرتے ہیں. یار کھانے پینے میں سارے ایک ہو اور ٹیکس ہم پہ لگاتے ہو اور پھر کہتے ہو تم گھروں سے نکلتے نہیں. اور کیا نکلیں؟ ایک موٹر سائیکل میں گھر سے نکلتا ہوں، پروگرام کرنے آتا ہوں، 5 لوگ ایک بائک پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کی اپنی ایک خاندان وہاں بیٹھا ہوا ہے اور 2 لیٹر اس کی اوقات نہیں رہی اس کی کہ 600 روپے کے 2 لیٹر دن کا وہ افورڈ کر سکے. کسی لیڈر پہ اسے اعتماد نہیں ہے کہ وہ باہر کیوں نکلے، کیوں ڈنڈے کھانے آئے، کس کے پیچھے آئے؟ نواز شریف کے پیچھے آئے، عمران خان کے پیچھے آئے یا جو پیپلز پارٹی کے پیچھے آئے؟ کیوں؟
کیونکہ جب ان کو موقع ملے گا یہ دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ کے رائٹس کا سودا کر کے اپنے مال بنا کے اپنے گھر جو ہیں لنڈن میں دبئی میں وہاں بنا لیں گے تو ہم کیوں ان کے پیچھے نکلیں؟ there is one factor is missing and that is the genuine leadership جس پر عوام جو ہے اعتماد کرتے ہوں. تو یہ ہے تو عوام میرے خیال میں ہمیں دوبارہ انہیں وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے یہ الزام دے کے کہ وہ نہیں نکلتے. وہ اس لیے نہیں نکلتے کہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. اور یہ جو یہ پی ٹی آئی کی جو آپ کو پاپولیرٹی لگتی ہے یہ نفرت کا ووٹ ہے, یہ عمران کا پرو ووٹ نہیں ہے. ان کی مس گورننس, ان کی واردات, ان کی کرپشن, اس سے تنگ آئے ہوئے لوگ تھے جو جن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اور یہ سارے کے سارے 8 فروری کو ننگے ہو گئے. آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, سب نے دیکھا. مگر ہم مجبور کر رہے ہیں ان کو کہ یہاں بنگلہ دیش بنے, کینیا بنے, سری لنکا بنے. اس سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن کر لینے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل درست بات ہے آپ کی سعید قاضی صاحب. منیر فاروق صاحب, کمنگ ٹو یو, آپ کا انالیسس کیا ہے پولیٹیکل پلس کے حوالے سے, پبلک پلس کے حوالے سے؟ یہ ساری صورتحال, گورننس, بیڈ گورننس, مس گورننس, بجلی کے بل, پیٹرول کی پرائسز, اب وہ ہٹا کے مارکیٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے. ڈیلرز حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. حکومت ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی. بھٹا بیٹھ گیا, آئی پی پیز کا یہ سارا معاملہ. اس پورے ایک سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ مقتدرہ کہنے کے بڑے شوقین ہیں منیر فاروق صاحب, کب تک بوجھ اٹھائے گی اس حکومت کا؟ کہیں نہ کہیں آ کر تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی بھی تنقید شروع ہو جائے گی نا کہ جی یہ وزیر خزانہ بظاہر آپ کے چوزن ہیں, یہ وزیر داخلہ بظاہر آپ کے چوزن ہیں, اور اس حکومت کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا الزام ویسے ہی لگاتی ہیں رائیول پولیٹیکل پارٹیز. تو کب تک اسٹیبلشمنٹ اس بوجھ کے پیچھے چھپی رہے گی یا دبی رہے گی؟ غریدہ, ابھی آن اے لائٹر نوٹ, میں زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو مقتدرہ کہنے کا شوقین ہی ہو سکتا ہوں. مقتدرہ خود کو مقتدرہ سمجھنے کا اور اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی شوقین ہے. اس کے بات کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پیچھے مقتدرہ کھڑی ہے, تو یہ کوئی فکشن تو ہے نہیں, یہ تو ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کو تو اسلام آباد میں رہتی ہیں, آپ کو شاید اس کا ادراک زیادہ ہوگا, آپ کو اس کا احساس بھی زیادہ ہوگا. ظاہری بات ہے جس طرح سے معاشی معاملات چل رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اپنے لوئسٹ اسٹیپ پر گیا اور ابھی بھی ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو کہ سب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو ایشو ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا عوام کو یہ جتنے جنہیں ابھی قاضی صاحب نے لاشیں کہا, ان کا بوجھ برداشت کیا جا سکتا ہے یا عوام کو برداشت کرنا چاہیے؟ ایک غلط بنائی ہوئی پالیسی یا ایک غلط کیے گئے معاشی فیصلے کی کیا بھرپائی عوام کو کرنی چاہیے؟ بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو گیون سچویشن ہے اس میں آپشنز کیا ہے؟ جو صورتحال ہے اب تک تو ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ امپریشن مل رہا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ہاتھ کھڑے کر دیے, جو کہ ہمارے ملک میں ماضی میں ہوا نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اسد عمر صاحب واز اے پوسٹر بوائے, 5 مہینے گزرے اور ایک کسی شخصیت نے ٹیبل پر کچھ مارتے ہوئے کہا کہ وی آر ڈن ود اسد عمر, کہ ان کو تبدیل کیا جائے. وہ تبدیل ہو گئے, ان کے پاس اپنا کوئی فائنانس منسٹر نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا, اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی جو پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے, ان کے پاس بھی ظاہری بات ہے محمد اورنگزیب صاحب کو لانا پڑا جو کہ ایک ٹریڈیشنل بینکر تھے, اور وہ اب وفاقی وزیر خزانہ ہے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ابھی تو چیخیں ہماری نکلنا شروع ہوئی ہیں, ابھی چیخیں اور نکلیں گی, کیونکہ آپ کا ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے, ایک وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے. ابھی آپ جب آئی ایم ایف آپ کی فائنل سینکشن کرے گا آپ کا پروگرام 8 بلین یا 6 بلین کا, تو وہ آپ کے اور کڑاکے نکلوائے گا. یہ بات میں تجزیے کے طور پر نہیں کہہ رہا, یہ بات میں آپ کو انفارمیشن کے طور پر کہہ رہا ہوں. یہ فرام دا ہارسز ماؤتھ, جس شخصیت سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا. اس وقت حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی ریلیف اس طرح کا. یہی ہے بجلی کے بلوں کے لیے 50 ارب روپے کو لوگ ان یونٹس کے لیے کر دیں. پنجاب کیونکہ ایک امیر صوبہ ہے, پلس وہاں پر ایک بڑی ہینڈز آن گورننس ماڈل ہے آج کل, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پریشر میں ہر کوئی ہے سمیت اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت تک بھی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سال ڈیڑھ ابھی تو مار کھانے والا ٹائم ہے, یعنی کہ معاشی طور پر آپ ہٹ بھی لیں گے, آپ برداشت بھی کریں گے, اور آپ کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا بغیر کسی چون چران کے. پاکستان کے عوام یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ود ایوری پاسنگ ڈے. ابھی جو بجٹ آیا ہے, جتنا بھرمار ہوئی ہے ٹیکسز کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رات کو بیٹھ کے سگار پیتا ہوگا یا کوئی بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ کہتا ہوگا چلو یار بجٹ کیا ہے؟ نہیں, یہ جتنے لوگ ہیں سمیت جو بھی اقتدار میں آتا ہے, عمران خان ہو, پی ایم ایل این سے میاں نواز شریف ہوں, میاں شہباز شریف ہوں, زرداری صاحب ہوں, یہ سارے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا بریڈنگ گراؤنڈ تو عوام ہے نا, ووٹ تو ادھر سے لینا ہوتا ہے, ایسے اقتدار میں آنا ہوتا ہے نا, جس طریقے سے بھی آئے مقتدرہ کی مدد سے آئے, لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے. تو ایشو یہ ہے کہ پریشر میں ہر کوئی ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس. یہ نکمے ہیں جی, ان سے بھی نہیں 5 مہینے میں چلے, ان کو بھی نکال دو. تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ کن کو لے کر آئیں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ لڑائی جو ہے بدقسمتی سے, جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی مقتدرہ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, بٹ وہ ہو چکی ہے. اینڈ اٹ ہیز گون ٹو این انسین لیول ناؤ. اور وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی اور ہی طرح کا اختلاف ہے, اور وہ ایک اور ہی معاملہ چل رہا ہے جس کے اندر بدقسمتی سے we do not see any light at the other side of the tunnel. So اب کون پیچھے ہٹے, کون سیاسی اسٹیبلٹی لے کر آئے. جب سیاسی اسٹیبلٹی آئے گی تب آپ کی معاشی اسٹیبلٹی آئے گی. فار آرگیومنٹ سیک اور فار ٹاک شوز سیک تو ہم یہ باتیں کر لیتے ہیں, بٹ اف وی گیٹ ٹو دا بیئر بونز, تو آپ مجھے بتائیں اس وقت میں بھی دوبارہ بھیج دوں, آپ بھی بھیج دیں, قاضی صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب, ہم سب کہیں جی بڑے انکمپیٹنس ہے, بڑی بری گورننس ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو ہیز دا سولوشن؟ کون میں اور آپ سولوشن یہاں بیٹھ کے ایڈوائز کر سکتے ہیں, وی کین ناٹ امپلیمنٹ اینی تھنگ. ٹھیک, یہ باتیں آپ کی بالکل درست ہیں. اسی ڈیبیٹ کو لے کے سولنگی صاحب کی طرف جاؤں گی, اور جو چیزیں آپ نے منیر فاروق صاحب اپنے تجزیے نہیں بلکہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتائیں, اور جس پوائنٹ پہ آپ اپنا جواب چھوڑ رہے ہیں کہ دین واٹ نیکسٹ, واٹ کوڈ بی دا آپشن اینڈ واٹ وڈ بی دا آپشن. تو اتنی سی کم از کم بات میں بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر یہ حکومت جاتی بھی ہے, اینڈ دیٹس اے ویری بگ ایف, سسٹم لپیٹ دیا جاتا ہے, پھر بھی عمران خان وڈ ناٹ بی این آپشن. پھر آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ پرہیپس دیٹ کوڈ بی واٹ فچ نے اپنے جو رپورٹ میں سبمٹ کروایا ہے. بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں, لیٹس کا شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, ڈیبیٹ کے ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے کنیکٹ کرتا ہے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سولنگی صاحب, یہ حکومت کیا آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس قسم کے معاشی حالات میں جو اس وقت سامنے ہیں؟ حکومت کے اپنے لوگ, وزیر مملکت برائے خزانہ آپ کے, جو کہ اورنگزیب صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی ٹیم کا اب ایک کلیدی حصہ ہے, وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی اتنی مہنگی بجلی پہ چھوٹی دکان بھی نہیں چل سکتی. تو حکومت اپنا فیلئر خود ایڈمٹ کر رہی ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, کوئی اکنامک بوسٹ آئے گا, کوئی پیسے آپ کے پاس آئیں گے, پھر پیسے آپ عوام کا گلا گھونٹ کے ہی نکالیں گے, عوام پھر آپ کے گلے پہ چڑھیں گے, آپ کے غریبان کو پکڑیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کب تک یہ چیزیں برداشت کرتی رہے گی, کب تک اس حکومت کے پیچھے اپنی سپورٹ رہے گی؟ کہیں نہ کہیں تو آخر اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی ہٹ بھی پڑے گا. دین آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو پاکستان کے جو بحران ہیں ان میں خاص طور پر جو معاشی بحران ہے اس کا ایک اہم ڈرائیور ہے یہ جو توانائی کا بحران ہے, جو مہنگی بجلی کا جس کا ذکر ہوا جی, اور یہ 90 کی دہائی سے ہے, اس کی تاریخ سب لوگوں نے بتائی. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت میں یہ 90 کی عشرے سے پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, کیو لیگ ہو, پرویز مشرف ہو, 4 سال عمران خان کے ہوں, کسی نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اب یہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے. ٹھیک, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو معاہدے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, جو ملکی آئی پی پی ہیں وہ الگ ہیں, لیکن جو غیر ملکی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے ساورن ایگریمنٹس ہیں. ان کو اگر آپ توڑیں گے تو اس کے بھی امپلیکیشنس ہیں لیگل اور انٹرنیشنل. ہم پہلے بھی کچھ معاہدے توڑ چکے ہیں اور پھر اس کے نتائج بھگت چکے ہیں, چاہے کارکے ہو چاہے ریکوڈک ہو. تو اس میں ذرا محتاط طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ جو بنیادی معاشی اصلاحات ہے اس کے بغیر گروتھ نہیں ہوگی, اور گروتھ کے بغیر یہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا جو ملک ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے. اور اسی کے اندر پھر آپ انتہا پسندی اور دہشت گردی, یہ سارے مسائل جو ہے وہ مل کے, اور اب سیاسی عدم استحکام جس کا ذکر کیا, تو ظاہر ہے وہ ڈونلڈ رمسفیلڈ نے کہا تھا کہ آپ جنگ اس فوج کے ساتھ لڑتے ہیں جو آپ کے پاس ہوتی ہے, اس فوج سے نہیں لڑتے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہو. تو آپ کے پاس تو یہی لوگ ہیں, یہی سیاسی جماعتیں ہیں, یہی لیڈرشپ ہے. کوئی نئی انقلابی بالشوک جماعت جو ہے
وہ نہ پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے. جو IMF ہے اس نے اسٹیبلائز تو کیا ہے، لیکن IMF پروگرام کے نتیجے میں کوئی ایک ملک بتا دے جو ترقی یافتہ ملک بنا ہو، وہ ہے نہیں. تو اس کے بغیر کہ آپ بنیادی معاشی اصلاحات کریں جن میں آپ ایگریکلچر جو ہے اس کو ٹیکس کریں، انکم کو، آپ جو ریٹیل اور ہول سیل جو ہے، جو پارکنگ لاٹس ہیں ٹیکس ایویژن کے، آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے، اس کے بغیر اور ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھائیں اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کو کم کریں. جو آپ کے جو اندرونی قرضے ہیں ان کو ریٹائر کرنے کا کوئی پروگرام کریں. اسی طرح اس کے بغیر اور کوئی آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں. سولنگی صاحب، یہ چیزیں اگر آپ کے اور میرے جیسے ایک صحافی کو بھی معلوم ہے تو حکومت کے بڑے بڑے دماغوں کو تو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگا، لیکن یہ کیا نہیں نا، یہی تو پرابلم آ رہا ہے کہ یہ جب کیا نہیں اور اس کے مقابلے پہ دیکھتے ہیں عوام کے جی ایوان صدر کا خرچہ 88 کروڑ سے بڑھا کے 90-95 کروڑ کر دیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس کے عللے تللے ویسے ہی برقرار ہیں، لوگوں کو، افسران کو، بیوروکریٹس کو، افسر شاہی کو لگژری گاڑیاں مل رہی ہیں، پلاٹس مل رہے ہیں، گھر مل رہے ہیں، مفت بجلی کے یونٹس، تو پھر ظاہر ان پہ ایک تکلیف تو ہوتی ہے لیکن غصہ بڑھتا ہے. سعید قاضی صاحب، اس چیز کا جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کا بھی ذرا آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن میں سوال آپ سے ایک اور بھی کرنا چاہوں گی، دیٹ وڈ بی ریگارڈنگ دا بین، دا پروپوزڈ، the probable ban on عمران خان's PTI and آرٹیکل 6. آپ کو لگتا ہے لگ سکتی ہے یہ پابندی آرٹیکل 6؟ میں آپ کے آخری سوال میں یہ کہوں گا کہ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں آپ. لیکن پہلے بڑی اہم بات ہو رہی تھی، یہ ہماری تقدیر نہیں ہے. جب تاریخ کو اشرافیہ اپنے طبقے کے مفاد میں موڑنے کے لیے یہاں پہ لیڈرشپ گملوں میں لگا کے لے کے آتی ہے، یہ ہماری تقدیر نہیں ہے. یہ جرائم کی تفصیل ہے جو ہم بتا رہے ہیں. ہم کیا ہمارا یہی مقدر ہے؟ 1980 کو میں 20 سال کا نوجوان تھا تو نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب میں بوڑھا ہو کے ریٹائر ہونے لگا ہوں. 1980 میں امریکہ میں کون پریزیڈنٹ تھا؟ انڈیا میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ یار یہ حال ہے. اور جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہیں، میں کہتا ہوں 1994 کے معاہدے باہر نکالو، ہمارے پیسوں سے ہوئے. 2015 میں جو مسلم لیگ نون نے کیے معاہدے باہر نکالو، آپ کو پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے. 40 خاندانوں کے پاس ہیں یہ IPPs. کتنا مال کس کے پاس جا رہا ہے اس کو پبلک کرو، یہ ہمارا مال ہے، پتہ چل جائے گا ان میں سے نیک پرہیزگار عظیم سیاستدان کون ہے اور ایک پراپرٹی ڈیلر، یا میں پنجابی میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، وہ کون ہے. سب کچھ نکل کے آ جائے گا. ہم لوگوں کو یہ تلقین کریں اس پلپٹ پہ جو ہمیں مل گیا ہے ممبر کہ جوتے کھانا تمہارا مقدر ہے کیونکہ ہم جوتے کھانے والوں کے سپوکس پرسن ہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ ہمارا مقدر نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں ہے. اور یہ اٹھیں گے جس طرح لوگ، اور لیڈر لیس کیوں موومنٹس بن رہی ہیں. کینیا میں لیڈر لیس موومنٹ بنی جب پارلیمنٹ جلا دی انہوں نے. ادھر لیڈر لیس موومنٹ بنی بنگلہ دیش میں کیونکہ اوپر سے سارے وارداتیے قابو کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں، اور ساتھ ان کے اپنے جو یہاں پہ انہوں نے ایک سٹرکچر بنا رکھا ہے ادھر میڈیا کا. اور دوسرا ایسے نہیں ہوگا. آپ امریکہ میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو پسپائی ہوئی وہاں پہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے یہاں بیٹھ کے کہ اب وقت ہے کہ ہم اس کو بدلیں. ہماری اگلی نسلوں کا کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بلوں پہ خاندانوں میں ایک قتل ہو رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مقدر یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ کک بیکیں لے کے ہماری زندگی برباد کر دی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں خبر دے رہا ہوں، میری خبر نہیں ہے، وزیر داخلہ کی خبر، اپنا سیکرٹری خارجہ کی خبر ہے. سیکرٹری خارجہ پرانے شمشاد احمد کہتے ہیں کہ جو کوریا کا ڈائیوو کا چیف تھا اس نے پاکستان میں سڑک کا ٹھیکہ لینے کے لیے کک بیک دی تھی، 5 سال سزا کاٹی. یہ وہی کوریا ہے جو محبوب الحق سے آ کے پوچھتا تھا کہ یہ یار آپ نے پاکستان میں پہلا کیمیکل پلانٹ کیسے لگایا ہے. یہ ہماری تقدیر نہیں ہے. یہ ڈیفیٹسٹ فلاسفی ہمیں نہیں دینی چاہیے. لوگوں کو امید اور ہوپ دینی چاہیے اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. اور یہ ہمیں باور کرنا چاہیے کہ یہ جو ماضی کے مزار ہیں انہیں ہم جو ہے وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سعید قاضی صاحب. پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے. منیر فاروق صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ سب کی پریزنس اور بہترین انالیسس کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.